اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسقین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وأولاده المعصومين حجج الله على الخلق ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ولكل قوم هاد صلوات بر محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے آپ مومنین کی حاضری مجھ حقیر کی بڑھائی جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں خلوص اور عبادت میں شمار فرمائے دنیا کے جس کسی کونے میں بھی حسین بادشاہ کے علی ولی اللہ پڑھنے والے عزادار آباد ہیں خدا ان عزاداروں کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے دشمنان تشیع دشمنان اسلام دشمنان ولایت علی دشمنان عزاداری حسین اور دشمنان حق سیدہ کو خدا نیست و نابود فرمائے وطن عزیز کا امن خراب کرنے والے دہشت گردوں کو خدا ذلیل و خوار فرمائے میرے اللہ دنیا ہمیں وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث کے رہی ہے ہمارے پردے والے وارث کا جل ظہور فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما ہمیں امام کے سپاہیوں کے خدمت گزاروں میں شمار فرما صلوات پڑھیں سب مل کر آواز یا رسول اللہ کل ایمان نعرہ حیدری ہدیہ سلوہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ گفتگو کا آغاز حکم ہے کہ چونکہ روز شہادت قریب ہے میرے مولا و آقا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا تو 15 شوال چونکہ روز شہادت ہے تو حکم بانیان کی جانب سے کوشش کرتا ہوں جتنی دیر گفتگو کروں میرے حروف دہلیز صادق آل محمد کا اتباف کرتے رہیں مجھے اندازہ ہے کہ موضوعات میں نعرے کم لگیں گے داد کم ملے گی لیکن یہ موضوعات نہیں پڑھے جائیں گے تو پھر سننے کا حوصلہ کہاں سے آئے گا کوشش کیجئے گا میرے ساتھ سفر کرنے کی پہلا جملہ تلاوت کرنے لگا ہوں یقیناً طویل گفتگو نہیں کرنی میرے بھائی پہلے موجود تھے ان سے بھی معذرت خواہ ہوں ذاکرین کی ایک طویل فہرست بھی ہے مجھے بھی ایک جگہ پہنچنا ہے اللہ اکبر پہلا جملہ تلاوت کرنے لگا ہوں کہ جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ خدا نے ہمیں ایسے ہادی عطا کیے کہ جن کے وجود سے تو دنیا خوف زدہ تھی آج دنیا ان کے روزوں سے بھی ڈر رہی ہے سلامت و شاد و آباد رہیں سلامت و شاد و آباد رہیں جنہیں 8 شوال ذہن میں آج دنیا جن کی قبروں سے بھی خوف زدہ ہے اللہ اکبر کیوں نہیں بقی کے روزے بنانے دے رہے چونکہ انہیں پتا ہے اب میں پہلا جملہ تلاوت میں نے آپ کا ایک لمحہ ضائع نہیں کیا اب آپ جتنا جلدی ہم سفر ہو جائیں گے تو ایک سجدہ ذکر با جماعت ادا ہو جائے گا اللہ اکبر کیوں بقی کے روزے تعمیر کرنے نہیں دے رہے چونکہ انہیں پتا ہے یہ کربلا جاتے ہیں وہاں سے لا علاج مریضوں کو شفا دلوا کے پھر واپس آتے ہیں اگر بطوی کا روزہ بن گیا تو یہ تو بطول کی قبر پہ مردے زندہ کراتے ہوئے دکھائے سلامت و شاد و آباد رہیں سلامت و شاد و آباد رہیں اگر بطول کا روزہ بن گیا تو وہاں تو مردے زندہ ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے اور سید سمجھے حسین کا ماتمی سمجھے شبیر کا عزادار سمجھے 8 مان کے پہ خبردار 8 شوال کو کوئی سید کوئی ماتمی گھر میں نہ بیٹھے دنیا کو بتائیں کہ ابھی بطول کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے حلالی شجرہ طیبہ رکھنے والا خون موجود ہے اللہ اکبر اور ان دنوں میں تو فیصلے ہو رہے ہیں رات میں نے ایک یہ جملہ کہا تھا جو زبان سوشل میڈیا چلاتے وہ خاموش رہ گئے مجھے دکھ ہوگا اللہ اکبر ہمیں عید و فخر ہم کہہ سکتے ہیں
والا کون ہے اور فرار کے ماننے والے کون ہیں؟ اللہ اکبر. سر اٹھائے میں جملہ ہدیہ کروں. میں نے کہا کہ انہیں تو ڈوب کے مر جانا چاہیے نا جو کہا کرتے تھے کہ ہم فوجیں بنا رہے, ہم فورسز بنا رہے, ہم ہتھیار بنا رہے, ہم ایٹم بم بنا رہے, چونکہ جب شیعوں کا 12واں امام آئے گا تو ہم اس سے جنگ کریں گے. میں نے کہا ان دنوں میں فیصلہ نہیں ہو گیا, ڈوب کے نہیں مر جاتے. جب تم قائم کے نوکروں سے نہیں لڑ سکتے تو قائم سے کیسے لڑتا؟ سلامت یہ ممبر سیاسی باتیں کرنے کا ممبر نہیں ہے, بے شک سر اٹھائیے گا, لیکن مجھے لوگوں کا مزاج دیکھ کے حیرت ہو رہی. تو کل سے سوشل میڈیا پہ ایک عجیب شور مچا ہوا. میں نے کہا مجھے تمہاری تکلیف کا پتہ ہے, کیونکہ کل تک تو دیواروں پہ لکھتا تھا کہ یہ شیعہ کافر ہے. تم سے پوچھے گی تیرے مسلم ممالک کہاں مر گئے؟ کی حمایت میں لڑ تو پھر بھی شیعہ ہی رہے. ارے اللہ اکبر, ہم معین الضعفاء کے ماننے والے, ہر مظلوم کی حمایت میں حسین مظلوم کے عزادار ہی بولیں گے. بہرحال جس موضوع کے حوالے سے کوشش کیجیے, کون ہے امام صادق؟ اللہ اکبر. میں کوشش کرتا ہوں آواز پہنچ جائے گی, اگر اس کے آسرے پہ رہیں گے تو پھر وقت گزر جائے گا. اللہ اکبر. کون ہے امام صادق جس نے دنیا کو علم دیا, جس نے دنیا کو علم دیا, جس نے دنیا کو کیمیا سکھائی, جس نے دنیا کو طب سکھائی, جس نے دنیا کو ولایت کی معرفت کا, جس نے دنیا کو رسالت کا عرفان عطا. جملہ کہوں, 5 بندوں کے چہروں پہ دعائیں سج جائیں. اس حقیقت کو صادق کہتے ہیں جو مرضی آپ کی اپنی. اگر یہ نہ ہوتے, میں دیکھتا ہوں دنیا کو خدا کی معرفت کیسے ہوتی ہے. یہی تو ہے جنہوں نے اسے ظاہر کیا, یہی تو ہے جنہوں نے اس کی صفات کو ظاہر کیا. وہ امام صادق جو دنیا کو خدا کی معرفت کروائے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے آپ کے بچوں نے علماء خدا کریم سے مضامین سن رکھے, لیکن ان دنوں میں تو خواہش کروں گا کہ ہر خطیب, ہر ذاکر صادق آل محمد کے حوالے سے اس پورے عشرے میں گفتگو کرے, کیونکہ جس کے نام سے ہماری فکر منصور ہے. کل میرا جوان کسی پلیٹ فارم پر بیٹھے تو امام کے حوالے سے کوئی گفتگو کرنے کی اہلیت تو رکھے. اللہ اکبر. مولا کی وہ درسگاہ کہ کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی. اللہ اکبر. اسی کا ہی تو شامشانہ ہے جو آج حسین کی مجلس میں بیٹھے, آج یہاں بچوں کو جو دین سکھایا جا رہا ہے. اس کی بنیاد میرے امام صادق مولا نے رکھی تھی. کتابیں لکھتی ہیں ایک وقت میں ایک ہی کلاس میں 400 علوم پڑھاتے تھے میرے امام, اور ایک دن میں 6000 طالب علم امام صادق کے پاس درس لینے آتے تھے. میں نے جو جملہ کہا ہے جو خدا کی معرفت کرائے. اللہ اکبر. کتاب والا لکھتا ہے ایک بندہ آیا امام کے پاس, مولا میں آپ کے اللہ کو نہیں مانتا, میں آپ کے نانا مصطفیٰ کو نہیں مانتا, میں آپ کے دادا علی کو نہیں مانتا, میں دہریہ ہوں, میں کسی عقیدے کا ماننے والا نہیں ہوں, کیا مجھے بھی علم دیں گے؟ امام نے کہا دوائی دینے والا پہلے مذہب تھوڑی پوچھتا ہے. اللہ اکبر. علم دینے سے پہلے اس کا عقیدہ تھوڑی پوچھا جاتا ہے. مجھ سے میں محسن انسانیت ہوں, یہاں سے انسانیت کو فیض بانٹا جائے گا. امام کے پاس بیٹھا, امام نے کہا بتا تو فلسفہ پڑھے گا, تو منطق پڑھے گا, تو علم کلام پڑھے گا, تو علم اصول پڑھے گا, بتا تو کیا پڑھنے کے لیے آیا؟ دیکھ کے کہتا ہے مولا میں طب سیکھنے کے لیے آیا ہوں, مجھے طب کا علم بتائیں. اللہ اکبر. مجھے طب کا علم بتائیں, میں طبیب بننا چاہتا ہوں. امام نے کہا اچھا, ابھی کچھ دن ہوئے تھے امام کی درسگاہ میں. ایک دن امام کی درسگاہ میں یہ بیٹھا کچھ صفوف بنا رہا تھا, کچھ بیج کوٹ رہا تھا. امام نے آ کے کہا یہ کیا کوٹ رہا ہے؟ دیکھ کے کہتا ہے مولا یہ ہریرے کے بیج ہیں. امام نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ دیکھ کے کہتا ہے مولا اس کا صفوف بناؤں گا, یہ جلد کی بیماریوں کا علاج کرے گا. امام نے کہا اچھا اب یہ سیکھنے کے لیے آمادہ ہے. امام نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, دیکھ کے کہتے ایک سوال کرو. دیکھ کے کہتا ہے مولا حکم فرمائے. امام نے کہا بتا یہ جو بیج ٹوٹ رہا ہے پہلے یہ بیج آیا تھا یا اس کا درخت آیا تھا؟ دیکھ کے کہتا ہے مولا پہلے بیج آیا تھا. امام
امام نے کہا بتا وہ بیج کہاں سے آیا تھا؟ دیکھ کے کہتا ہے مولا وہ کسی درخت سے گرا تھا۔ امام نے کہا بتا وہ درخت کس سے ہوگا تھا؟ دیکھ کے کہتا ہے مولا وہ کسی بیج سے نکلا تھا۔ امام نے کہا بتا وہ بیج کہاں سے آیا تھا؟ قدموں پہ گر کے کہتا ہے مولا میں نے یہاں تک میرا ذہن کام کرتا، زمین میں کچھ مادے ہوتے جو آپس میں مل جاتے تو اس سے بیج بن جاتا۔ امام نے کہا اب بتا ان مادوں کو ملانے والا کون ہے؟ اب بتا ان مادوں کو ملانے والا کون ہے؟ دیکھ کے کہتا ہے مولا وہ مادے نظر تھوڑی آتے۔ امام نے کہا تیری عقل پہ حیران ہو، تو نے اندیکھے مادے مان لیے، اندیکھا خدا نہیں ماننا۔ قدموں پہ گر کے کہتا ہے کلمہ پڑھا، مجھے خدا بتانے سے پہلے تو نے تو خدا کو دکھا ہی دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اس لیے چلے آپ نے یہ مشکل زاویہ سنا ہے نا تو چلے آسان کرتا ہوں، یہ آئے اس لیے تاکہ خدا کی معرفت کرا۔ یہی تو وجہ ہے آدم خدا کو منوانے کے لیے آیا۔ لوگوں نے آدم سے پوچھا بتائیں خدا کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آدم نے کہا میری توبہ قبول ہوئی، کوئی ہے جس نے قبول کیا؟ نوح کے پاس لوگ آئے خدا کو ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا میری کشتی بھور سے نکلی ہے، کوئی ہے جس نے بھور سے نکالی ہے؟ یہ خدا کے ہونے کی دلیل ہے، اس سے زیادہ جلدی میرے بس میں نہیں ہے۔ موسیٰ سے لوگوں نے پوچھا خدا کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا میں دور پہ بات کرنے جاتا ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے باتیں کرتا؟ یہ خدا کے ہونے کی دلیل ہے۔ یونس سے لوگوں نے پوچھا بتا خدا کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا میں شکم ماہی میں محفوظ رہا، کوئی ہے جس نے مجھے محفوظ رکھا؟ یہ خدا کے ہونے کی دلیل ہے۔ یعقوب سے لوگوں نے پوچھا خدا کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا اتنے سالوں کے بعد کسی نے مجھ سے یوسف کی ملاقات کرائی ہے، یہ خدا کے ہونے کی دلیل ہے۔ یوسف سے لوگوں نے پوچھا خدا کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی ہے جس نے مجھے مصر کے زندان سے اٹھا کے تخت پہ بٹھایا ہے، یہ خدا کے ہونے کی دلیل ہے۔ ہر نبی کوئی نہ کوئی دلیل دیتا رہو، لیکن واحد گھرانہ ہے یہ 14 سے لوگوں نے پوچھا خدا کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دیکھ کے کہا ہم ہی کون سی دلیل ہے؟ سلامت و شاد و آئیں بسم اللہ۔ مولا عزت بخت اقبال میں اضافہ فرمائے، مولا اپنی حفظ و امان برکھے۔ برادر محترم مل کے حیدری، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائی کو بھی جلدی ہے کہیں پہنچنا ہے، سمیٹ بھی رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہمارا ہونا خدا کے ہونے کی دلیل آسان کروں اور آسان کرتا ہوں، یہی وجہ آدم سے پوچھا، نوح سے پوچھا، موسیٰ سے پوچھا، ہر نبی نے کوئی نہ کوئی نشانی بتائی ہے خدا کے ہونے کی۔ کسی نے کہا زندہ ہو تو لوگ پیدا ہوتے ہیں، زندگی کا ہونا بتا رہا ہے کہ خدا ہے جو زندگی دیتا ہے، لوگ مر جاتے ہیں موت کا ہونا بتا رہا ہے، کوئی ہے جو موت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بادل برستے ہیں بارش کا برسنا بتا رہا ہے، کوئی ہے جو بارش برساتا ہے۔ ہوائیں چلتی ہیں ان کا چلنا بتا رہا ہے، کوئی ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے۔ پھل لگتے درختوں میں پھلوں کا لگنا بتا رہا ہے، کوئی ہے جو پھل لگاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گندم نکلتی ہے اس کا دانے کا نکلنا بتا رہا ہے، کوئی ہے جو رزق دیتا ہے۔ ہر کسی نے نشانی سے بتایا، ہر کسی نے بتایا کوئی ہے جو رزق دیتا ہے، کوئی ہے جو موت دیتا ہے، کوئی ہے جو زندگی دیتا ہے، کوئی ہے جو حیات دیتا ہے، کوئی ہے جو بارشیں برساتا ہے، کوئی ہے جو بادل چلاتا ہے۔ ہر کسی نے بتایا کوئی ہے جو یہ کرتا ہے، یہ خدا کے ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن میرے مولا مصطفیٰ سے لے کے میرے مالک قائم تک اگر کسی سے بھی کسی نے پوچھا بتائیں خدا کے ہونے کی دلیل، کہا ہم زندہ کر کے بتائیں گے، ہم موت دے کے بتائیں گے، ہم رزق دے کے بتائیں گے، ہم بادل چلا کے بتائیں گے، ہم بارشیں برسا کے بتائیں گے کہ جب ہم میں سے باکمال ہے تو جسے ہم سجدہ کرتے ہیں وہ کتنا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلامت و شاد و مل کے حیدری۔ اللہ اکبر۔ بس سمیٹ کے میرے بات۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام سے خود کو قریب کریں۔ آخری بگرہ فضائل کا مذاہب کی جاننے پڑھنے لگا، خود کو امام سے قریب کریں۔ اللہ اکبر۔ حکم ہے نا سرکار صادق علیہ محمد کے حوالے سے یہی وجہ یمن سے ایک بندے ایک روایت میں کوفہ ایک بندے نے غصے کی حالت اپنی زوجہ کو طلاق دی۔ اللہ اکبر۔ پریشان ہر کسی کے فقہ کے مفتی سے پوچھا بتائیں غصے میں زوجہ کو طلاق، انہوں نے جو حل بتایا وہ یہ عمل کر نہیں سکتا۔
ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں تھا اسلام غیرت کا مذہب ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی بازاری مورخوں سے اور درباری ملاؤں سے دین لینا تو وہ پھر غیرت ختم کر دیتے، جو محمد کے بیٹوں سے دین لینا وہ غیرت کو اور معراج عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہ کہا کہ میں تمہیں ایک حل بتاتا ہوں، ایک پتہ بتاتا ہوں، چلے تم جاؤ، وہ غیرتوں کے مالک ہے، وہ عزتیں عطا کر دے، وہ کائنات میں غیرتیں بانٹ دے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ کے کہتے کہاں جاؤ؟ مدینے میں شیعوں کے ایک امام ہے، نام ان کا جعفر صادق ہے، لیکن خبردار حکومت نے پہرا بٹھایا ہوا، حکومت نے سپاہی بٹھائے ہوئے، ان کے پورے محلے میں فوجی بیٹھے ہوئے، ان سے ملنے پہ پابندی ہے۔ دیکھ کے کہتا ہے اب ملنا ضروری ہے، کیونکہ پابندی ہمیشہ سچ پہ لگائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ روکا ہمیشہ سچ سے جاتا ہے۔ اب پتہ چلا نا فلاں کو نہ سننا، اسے تو صرف ولایت پڑھنا آتی ہے، میں نے کہا مطمئن ہے، روکا ہمیشہ سچ سے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کل بھی حق علی کی ولایت تھی، آج بھی حق علی کی ولایت ہے۔ اللہ اکبر۔ چلو مدینے میں پہنچا، 3 دن ہو گئے، سپاہی دیکھ کے کہتے خبردار نہ جاؤ، گرفتار ہو جاؤ، سزائے موت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس سے زیادہ جلدی میرے بس میں نہیں۔ اللہ اکبر۔ 3 دن ہو گئے مدینے کے باہر، پریشان، سر جھکا، آنکھیں بند کی، اپنے آپ کو قریب کیا امام سے۔ یہ آج کل آپ کے لیے بھی درس ہے، اپنے زمانے کے امام سے قریب ہو رہی، آنکھیں بند کر کے کہتا تمہیں تو پتا ہے نا 3 دن سے مدینے میں تم سے ملنے کے لیے بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ تم کوئی راستہ نکالو، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ اتنا سفر کر کے آیا ہوں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ یا اتنے میں یہ سوچ کے استغاثہ کر کے بیٹھا، یا اس کے کانوں میں آواز آئی کوئی ہے جو سبزی خریدے؟ دیکھ کے دیکھتا ہے ایک سبزی فروش ہے، اس کے سر پہ سبزیوں کا ٹوکرا ہے، دیکھ کے کہتا ہے کہاں جا رہا ہے؟ مدینے۔ کیوں؟ کا سبزی بیچنے۔ پھر ہاشمیوں کے محلے میں بھی جاتا ہے، میں تو ہر جگہ جاتا ہوں، میرا کام ہی سبزی بیچنا۔ دیکھ کے کہتا ہے پھر سبزی مجھے دے گا؟ کتنی چاہیے؟ کپوری۔ اس سے ساری سبزی خریدی۔ دیکھ کے کہتا ہے میرا نیا لباس ہے، تیرا پرانا لباس ہے، مجھ سے لباس بدلے گا؟ یہ لباس تو دے دے، اپنا لباس مجھے دے دے۔ اس کا پھٹا پرانا لباس پہنا، وہ سبزی کا ٹوکرا سر پہ رکھا، سبزی فروش بن کے مدینے میں داخل ہوا۔ کیا ہوتا؟ سپاہی فوجی ہر طرف سے اللہ اکبر جاسوس کرے، کوئی شیعوں کے امام سے ملنے نہ پائے، کوئی شیعوں کے امام سے ملنے نہ پائے۔ یہ سبزی کا ٹوکرا سر پہ رکھے ہوئے، اس کی نظروں کا کعبہ امام کی حویلی کا دروازہ، چلتا ہوا ہاشمیوں کے محلے میں پہنچا۔ اب سپاہیوں نے اسے اور غور سے دیکھنا شروع کیا۔ ایک سپاہی نے روکا، کہاں جا رہے؟ دیکھ کے کہتا ہے سبزی بیچنے جا رہا ہوں۔ دیکھ کے کہتا ہے تمہیں پتا نہیں ہے اس محلے میں جعفر صادق رہتے ہیں، ان سے ملنے پہ پابندی ہے، ہمیں تلاشی لینے دو۔ ان کی تلاشی لی، دیکھا کوئی چیز بھی نہیں ہے، کہا اچھا چلے جاؤ۔ ابھی جیسے امام کے محلے میں پہنچا نا، پھر آنکھیں بند کی، پھر دل کا کنیکشن ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ تو وہ ہیں جو رازوں سے واقف ہیں۔ دیکھ کے کہتا ہے مولا اب یہاں تک آ گیا ہوں، آگے بھی آپ نہیں بلانا ہے، مجھے پتا نہیں ہے، اب آگے آپ نہیں ملاقات کا اذن دینا۔ یا اتنے میں ایک دروازہ کھلا، امام کا غلام باہر آیا، دیکھ کے کہتا ہے سبزی فروش اندر آ جاؤ، آج جعفر صادق دیکھ کے سبزی خریدیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیرے بلانے میں دیر، ان کی مدد میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ اللہ اکبر۔ سپاہی دیکھ کے کہتے ہیں نہیں آنے دیں گے، ہم خود بھی ساتھ چلیں گے، اب وہ بھی ساتھ چلے۔ دیکھ کے کہتا ہے جس نے بلایا ہے اللہ اکبر وہ مدد ضرور کرے گا۔ اب جیسے آ کے امام کی حویلی کے صحن میں بیٹھا، اب اس کی نظریں امام کے حجرے کے دروازے پہ، سوچ رہا ہے اتنا سفر کیا ہے، اب سوال ملے نہ ملے، جواب ملے نہ ملے، آج محمد کی زیارت تو ہو ہی جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج محمد کی تجلی کو دیکھ ہی لوں گا۔ یا اتنے میں امام حجرے سے باہر آئے، محمد کا امامہ سر پہ، علی کی زلفکار کمر کے ساتھ، موسیٰ کا عصا ہاتھ میں، غازی کا جلال چہرے پہ، حسن کا جمال سجائے ہوئے، میرے مولا صادق آل محمد مسکراتے ہوئے آ کے اس کے سامنے بیٹھے۔ اس نے سبزی کا ٹوکرا سامنے رکھا، امام نے سبزی پہ ہاتھ پھیر کے دیکھے گا تیری طلاق نہیں ہوئی، تیری طلاق نہیں ہوئی، تیری طلاق نہیں ہوئی۔ دیکھ کے کہتا ہے مولا اچھا اب کوفہ جاؤں گا، وہ پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ امام آہستہ سے کہتے انہیں کہنا غصہ حرام ہے، اور حرام کی صورت میں حلال کام نہیں ہوتا، حرام کی صورت میں حلال کام نہیں ہوتا۔ اتنے میں جیسے امام
گزرتا ہے. اب زندگی کسے پیاری ہے؟ جس نے دوڑ کے علی کی زیارت کر لی ہے اسے موت کا ڈر نہیں ہے، اسے زندگی سے پیار نہیں ہے، اسے موت کا ڈر نہیں ہے، اسے زندگی کا پیار، زندگی سے پیار نہیں ہے. امام نے کہا تم نے مسئلہ پوچھنا تھا، پوچھ لیا. یہ دیکھ کے کیا کیا؟ دیکھ کے کہتا مانا اتنے دنوں سے میں صرف امام سے ملنا چاہتا تھا، آج آپ سے ملو، آپ نے تو مخلوق کو خدا دکھا دیا. اللہ اکبر. اللہ چاہے حالات کیسے بھی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، عقیدے پہ سن لو. زمانے کا امام موجود ہے، تجھے در در ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں بس صرف اس سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. آج کا جوان پڑھا لکھا ہے، بے وقوف ہے وہ بندہ جو امام کی موجودگی ادھر ادھر دیکھے جب کائنات کی سب سے بڑی ہدایت کرنے والا ذریعہ موجود ہے. اللہ اکبر. میں نے پہلے کہا ہے 8 شوال قریب ہے اور اس امام کی مظلومیت وابستہ اس تاریخ کے ساتھ، چونکہ بقی میں بطول اکیلی نہیں ہے. اللہ اکبر. بقی میں بطول کے 4 بیٹے بھی ساتھ سو رہے ہیں. اللہ اکبر. حسن مولا بھی بقی میں، سجاد مولا بھی بقی میں، باقر مولا بھی بقی میں، تیرا صادق امام بھی بقی میں. اللہ اللہ کوشش کرنا 8 شوال کو 3 جماعت ثانی کی طرح منانا. اللہ اکبر. سید بیٹھے ہیں پورے پاکستان میں مولا کا ذکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ان دنوں کی ضرورت ہے یہ پیغام پہنچایا جائے گا. اللہ اکبر. اپنے بھائی کے حوالے یہ جملہ کرتا ہوں، لکھنؤ کے خطیب سے میں نے جملہ سنا. اس نے کہا مسلمانوں 10 محرم اور 8 شوال میں ایک فرق ہے. اللہ اکبر. جو ماتمیوں نے پوچھا نا کون سا فرق ہے، اس نے امامہ اتار کے ماتم کر کے کہا 10 محرم کو ماں کے سامنے بیٹوں کے جنازوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے، 8 شوال کو قائم کے سامنے بطول کی قبر پہ بلڈوزر چلا. اجرکم علی سیدہ، اجرکم علی سیدہ. منبر پہ بیٹھے ہوئے قابل احترام سادات سے لے کے آخری کھڑے جہاں جہاں سید بیٹھے نا، اللہ اکبر، سیدوں کے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں اللہ اکبر، کوئی نکلے یا نہ نکلے سید 8 شوال کو خاموش نہ بیٹھیں، کیونکہ ہمارے باپ دادا کے روزے کی کوئی باہر والی دیوار کی اینٹ نکال لے نا، ہم مرنے مارنے پہ تو لاتے ہیں. لوگ ہمارے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو بطول کی نسبت کی وجہ سے. اللہ اکبر. جس کی دادی کی قبر ویران ہو، اللہ اکبر، نہ جانے وہ قائم پردہ غیب میں خون بیٹھا رو رہا ہوگا. آج بھی کوئی ظاہر جائے نا اس کی حسرت ہوتی ہے. میں مدینے جاتا ہوں میں نبی کی زیارت کروں گا، میں مدینے جاتا ہوں میں بقی میں بطول کی زیارت کروں گا. اللہ اکبر. جب وہ وضو کر کے نبی کے روزے میں پہنچتا ہے نا، وہ نبی کے روزے کی لائٹیں دیکھتا ہے، وہ نبی کے روزے کی رونق دیکھتا ہے، وہ نبی کے روزے کی خوشبو دیکھتا ہے. اسے یقین ہو جاتا ہے جب باپ کا دربار ایسا ہے تو نہ جانے بیٹی کا دربار کیسا ہوگا. اللہ اکبر. جو گئے مولا قبول کرے، جو نہیں گئے مولا اسی سال آپ کو بقی کی زیارت نصیب کرے. ماتمیوں جب وہ محمد کے روزے سے اٹھا ہوا بقی کی جانب چلتا نا، ادھر بقی پہنچتا ہے، کسی دوسرے بندے سے پوچھتا ہے بتا بطول کا روزہ کہاں ہے؟ وہ رو کے کہتا ہے وہ جو سامنے کچھ پتھر پڑے ہوئے ہیں وہ حسین کی زخمی ماں کی قبر. کل بھی بطول مظلومہ، آج بھی بطول مظلومہ، کل بھی لوگ بطول کو مارتے رہے، آج بھی لوگ لاٹھیاں لے کے بقی کے قبرستان میں کھڑے.
اجرکم علی سیدہ آقا زادی آپ کا پرشہ قبول فرمائے. سیدہ اور صادق امام کے مصائب کی مشترکہ ایک روایت سنیں, منبر اسی پہ چھوڑنے لگا. اللہ اکبر کرے. صادق امام کے مصائب میں جو ایک بڑی مصیبت ملتی ہے نا, کہوں ہو ہی نہیں سکتا ہو ماتمی, وہ صادق امام کی مظلومیت سن کے ہائے نہ کرے. اللہ اکبر. بطول کی مظلومیت ذہن میں رکھنا. گھر میں بیٹھا تھا بیٹیوں کے ساتھ, اللہ اکبر, یا موسیٰ کاظم ماتم کرتا ہوا آیا. میرے مولا صادق نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ رو کے کہا بابا مسلمانوں نے ہمارے گھر کو آگ لگا دی. بابا میری بہنیں گھر میں بیٹھی, بابا لوگوں نے میرے گھر کو آگ لگا دی. ماتمیوں یا اتنے میں بہنوں نے ماتم شروع کیا. موسیٰ کاظم نے پوچھا خیر ہے ماتم کیوں کر رہی ہو؟ وہ رو کے کہتی ہیں بھیا آپ کے امامے میں کوئی آگ کا شعلہ, بھیا تیرا امامہ چلتا ہوا دکھائی دے رہا, یا میرے قاسم امام سے اپنی مظلومیت بھول گئی, کربلا کی جانب رخ کیا. رو کے کہا میرے غریب دادا سجاد میرا سلام. بہنوں نے پوچھا بھیا کیا ہوا؟ رو کے کہا تم میری بہنیں ہو, گھر میں بیٹھی ہو, تم سے میرے امامے میں آگ برداشت نہیں ہوئی. اللہ جانے 11 محرم کی رات سکینہ روتی ہوئی بھائی کے قریب آئی. بھیا دیکھ میرا گھرتا جل رہا, بھیا میرے گھرتے میں آگ. اجرکم علی سیدہ آقا زادی آپ کا پرشہ قبول فرمائے. حسین کی ماں آپ کا گریہ قبول فرمائے. بس منبر چھوڑ دیا ماتمیوں. آپ محرم کا چاند آسمان پہ دیکھتے نا ماتمیوں, ایک راوی روایت کرتا ہے میں ایک محرم کے چاند پہ مدینے پہ تھا, میں نے دیکھا لوگ کوچ در کوچ, لوگ ٹولیاں بنا کے محلے بنی ہاشم کی طرف جا رہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو آج جعفر صادق کے گھر ماتم ہوگا, آج محرم کا چاند نظر آ گیا. یہ جو آپ زمین پہ بیٹھ کے رو رہے نا, اس مجلس کا باقاعدہ آغاز اللہ اکبر مدینے میں جعفر صادق مولا نے کیا, شام میں بنیاد علی کی بیٹی نے رکھی ہے, مدینے میں مجلس کا باقاعدہ آغاز تیرے صادق امام نے کیا. وہ راوی کہتا ہے میں جیسے گھر میں داخل ہوا نا, میں نے دیکھا لوگ رو رہے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جو مظلومیت سن کے ہائے کر سکتا ہے, بالخصوص ماتمیوں کے حصے کا جملہ کہنے لگا, کیونکہ تیرا یہ وہ امام ہے کہ اگر امام کے سامنے کوئی رومال رکھ کے روتا تھا نا, امام رو کے کہتا تھا شرما کے نہ رو, جس کا اکبر مارا گئے ہو, جس کے دولہے ذبح ہو گئے ہو, جس کی دادیوں کی چادریں اتر گئی ہو. ماتمی اور راوی کہتا ہے میں جیسے داخل ہوا, میں نے دیکھا کوئی شخصیت ہے جو لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے ماتم کر رہی ہے, سر میں خاک ہے, گریبان چاک ہے. راوی کہتا ہے میں قریب آیا, میں نے دیکھ کے کہا کون ہے آپ, کیوں رو رہے؟ رو کے کہا پہچان میں جعفر صادق ہو, پہچان میں جعفر صادق. وہ رو کے کہتا ہے آپ امام ہو کے اس طرح سے ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ جو ہلکے کے بات اس جملے میں منبر چھوڑنے لگا, آپ امام ہو کے اس رنگ میں کیوں رو رہے ہیں؟ مولا رو کے کہتے تو نے انصاف نہیں کیا. 9 لاکھ بدماشوں کے مجمع میں جس کی ماں بغیر چادر کے رو کے کہہ رہی ہو راستہ دو, میں علی کی بیٹی, لوگ ہنس ہنس کے ناچ رہے ہو, اس صادق کا حق بنتا ہے وہ دادیوں کی چادروں کا ماتم کرے, وہ حسین کی شہادت کا ماتم کرے. اللہ لعنت اللہ. اللہ